السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاہد ہوں۔ پچھلے 2 سیگمنٹ میں 3 میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، میں جب اسے کہا تھا نا شروع میں کہ یہ بنانا ریپبلک ہے، یا اسے کوئی 7-8 مہینے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ یوں ہوگا، کہ یہ جو راتوں رات ٹرپل ہوئی تو اس کے پیچھے کون کون ہوگا یا کیا ہو رہا ہے۔ تو میرا ابھی اس وقت ڈاؤٹ تھا جس سے جوڈیشی پر تھا، کیونکہ بڑی ویل نون اس کی ریپوٹیشن اس قسم کی ہے، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کے پیچھے جو پاور تھی وہ یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی تھی، کیونکہ سارا گیم تو وہ کھیلتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو سارا کچھ کرواتے ہیں، وہ نام سامنے جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے ڈر کے خوف کی وجہ سے لوگ چینج ہو جاتے ہیں، یہ اتنے بٹھا دو، ایک گورنمنٹ بنا دو، ان کے آدمی اتنے کھینچ لو، دوسری کو لے آؤ، اور انہیں وہ گورنمنٹ پسند ہوتی ہے جو کہ ان کے ہاتھوں میں چلے اور وہ تیز و ترار نہ ہو، یا وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا نہ پسند کرے۔ یہ ہسٹری ہے ہماری، جب سے یہ چل رہے ہیں ہم، شہادتوں پر شہادتیں بھی ہوئیں اس میں لیاقت علی خان کی شہادت، بھٹو صاحب کی شہادت، بہانے کچھ طریقے کچھ، مروانہ ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے، جو بھی ہے اس کی ایک پرائیڈ ہوتا ہے، ایک پہ یہ پیسہ دیتے ہیں، خاص طور پر جب ایک ایسی گورنمنٹ ہو جس کا کہ انٹیریئر منسٹر مشہور زمانہ اس قسم کام کرنے والا ہو، جس کی انفارمیشن منسٹر یا دوسرے تیسرے لوگ ہوں وہ اس قسم کرنے والے ہوں، تو ان سے کوئی بعید نہیں کچھ کا کچھ ہو، ہم کسی کو بلیم تو نہیں کر سکتے، لیکن فیکٹس ہسٹری جو ہوتا ہے وہ پروو کرتا ہے۔ نمبر 2، کوئی پارٹی نہ اچھی ہے نہ بری، اس کے جو ہے نا اصول و ضوابط پریکٹیکلی کہنے کو تو ہر ایک اپنے آپ کو علماء، نیک نیت اور ملک کا خیر خواہ کہے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب پاور آتی ہے تو وہ انسان کا ذہن، ضمیر، ہر چیز چینج ہو جاتی ہے، اس کے عینک کی اور لگ جاتی ہے، اور جس وقت نئی پاور میں ہوتا ہے تو ان کو دیکھیں ایمان کی باتیں، انسانیت کی باتیں، جمہوریت کی باتیں، دس کی دیٹ باتیں۔ میں ان شارٹ تھوڑا سا 1-2 مثال دیتا ہوں، پھر آگے کی طرف چلتے ہیں۔ یار دیکھیں، کیا یہ عجیب نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ جس وقت پاور میں نہیں ہوتی، اپوزیشن میں ہوتی ہے، تو کیسے کیسے وہ کارنامے اور کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کو دیکھیں، یہ کیسے کیسے بڑھ کے مارتے تھے اور کیسے کیسے اسلام کی باتیں کرتے تھے اور جمہوریت کے دس کے دیٹ، اور اب دیکھیں ان کا کرتوت۔ پیپلز پارٹی کا دیکھیں، کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیز آر دا مین اس وقت ٹربل میکر ہیں جو اس کو ریگریشن کی طرف لے کے، وہ جی جناب ذوالفقار علی بھٹو، ہی واز اے گریٹ پرسن، یا اس کی بیٹی جو بے نظیر، وہ یہ جب یہ لوگ آئے بزنس مین ٹائپ کے، لو اور دو، ایک دوسرے کو کیس بھی کیے، جب فیور میں ہوں تو دیا، اور جب اپوزیشن میں آئے تو کیس کر دیے، اور بھگت رہا ہے یہ تیسری پارٹی پی ٹی آئی، ان کے دور کے بنے ہوئے۔ اب دیکھیں یہی لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں، میں آج اس کی اسپیچ سن کر حیران ہوا، ان میں باقی تو ایسے ہی تھے، میں 1-2 لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ دے آر مین آف پرنسپل، جس طرح یہ قاہرہ کے کیا نام ہے اس کا، بڑے ہی میں اس کی بات کر، آج اس کا سلسلہ ہی اور وہ چیزوں کو ایسے مانے ایسے پریزنٹ کر رہا ہے، مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر، ایک اور ہے وہ انہی کے اندر دیکھیں یہ اپنا اعتزاز حسن ہے، کیسی خوبصورت لاجک کی بات کرتے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، جو کوئی بھی کرے اگر وہ لاجک ایمانداری سے کرے تو اس پر ہم یہ سٹیمپ نہیں لگا سکتے ساری پارٹیاں ایسی ہیں، اچھے برے ہر جگہ پر ہیں۔ اسی طریقے سے اب آگے کی طرف چلیے آپ، کہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا تھا اور ان کو سزائیں ہو چکی تھیں، بیلوں پر تھے، وہ ایک دم ہی صاف ستھرے ہو گئے، تو میں عجوبہ کیوں کہتا ہوں؟ ان کا موڈ پیچھے سے آیا، انہوں نے جھنڈی ہلائی، لیٹر بھیجا، اور جو اس کا آج تک کمیشن میں گیا ہی نہیں، جو حقائق پر ہے امریکہ، اس کے حساب سے آرمی نے ودن نو ٹائم راتوں رات ٹرپل کر دیا۔ اور ان کی صلاح تو یہ تھی، جس طریقے سے ایک واقعہ پیسے ہو چکا ہے بھٹو کا، عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہونا تھا، لیکن قدرت خدا کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، یا میڈیا ان پاورفل ہے تو ان کا آج تک وہ مسئلہ نہ حل سکا۔
آج تک جتنے بھی یہ کام ہو رہے ہیں، جتنے بھی ایلیگل، جتنی ڈٹھائی کے ساتھ اور جتنی یعنی کہ ضلالت کے ساتھ یہ مل جل کر ہو رہے ہیں، آئی میں سے آپ کا اسٹیبلشمنٹ پلس جوڈیشری پلس آپ کی ایڈمنسٹریشن، ہر کی ایک پرائس ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپوائنٹمنٹ کیے، اور انہوں نے بھی تو آپ کو ثابت کرنا تھا ہم آپ کے نمک خوار ہیں تو نمک حرام نہیں. تو اس طریقے سے یعنی کہ ایک ہی شک کو یوں ذرا ٹیڑھا کر دیا، تھوڑا سا یوں ٹیڑھا کیا تو وہ کراچی چلی گئی، ذرا یوں ادھر کیا تو وہ حیدرآباد پشاور چلی گئی. تو قانون بھی عجیب ہے تماشا، جس طریقے سے آتا ہے انٹرپریٹ کر دیتا ہے. جتنی پاور ہے، جتنا پیسہ پیچھے لگائیں، اچھا آگے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے. تو میں ذرا اس لیے یہ ایک عام آدمی کے نقطہ نگاہ سے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں یہ فلاسفی یا فلسفہ وغیرہ نہیں پیش کر رہا ہوں. تو میں نے یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا ایک مسلمان حکومت میں اس طریقے سے ہوتا ہے؟ کیا قرآن و حدیث یہی کہتا ہے جس کے لیے علامہ اقبال اور محمد علی جناح جو انہوں نے کہا تھا یونٹی فیتھ ڈسپلن یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے؟ بجائے اوپر جانے کے کتنے ٹکڑوں میں ہو گئے، اور 13 پارٹیاں جن کے ایک ایک نمائندہ ہے، وہ ایک ایسی پارٹی کو ان پاور نہیں آنے دے رہا جس کے پاس آلموسٹ 2/3 کا 3/4 عوام اس کے پاس ہے بغیر کسی لالچ کے. تو اگر وہ اس کے ساتھ عوام ہے اور یہ گورنمنٹ جو بنتی ہے عوام کے لیے بنتی ہے، تو یہ چند لوگ جو اس طریقے سے آئے ہوئے ہیں جن پہ اس قسم کی چیزیں، وہ ان کو کیوں اتنا ڈومیننٹ کر دیا ہے کہ اب وہ انہوں نے اس قسم قانون بنایا، اپنے آپ کو صاف کر دیا. مجھے تو یہ ڈر رہا ہے کہ جاتے ہوئے یہ جیسے ہوتا ہے نا ایک لٹیرے آتے ہیں تو جاتے ہوئے اس جہاں رہ رہے ہوتے ہیں اس گھر کی کھڑکیاں اور وہ چیزیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں. ہوگا یہی نظر یہی آ رہا ہے جس سے میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ آئے ہیں سب چیز کلیئر کر کے. اور یہ ایک اور مسئلہ ہوگا اب آپ، کیونکہ جس طرح پچھلی دفعہ ارتھ کویک میں پیسہ آیا تھا باہر سے تو غائب ہو گیا، اب اسی طریقے یہ آ رہا ہے بڑے بن ٹھن کے تو بڑے سٹائلوں سے یہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ جاتے ہوئے یہ دیکھیں کہ جاتے ہوئے یہ پیسہ بھی غائب ہو جائے گا باہر سے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے میں ایک عوام کو شعور ہونی چاہیے کہ جو انسان جو ہوتا ہے اس کو جو پاور جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہوتی ہے، جس وقت امتحان لیتے ہیں نا تو پھر اس وقت کوئی کام نہیں چل سکتا. لہذا اس سلسلے میں جو مائٹ ہونی چاہیے وہ پبلک ہونی چاہیے، نہ کہ یہ چند اس قسم کے بزنس کے لوگ. اب اس صورت میں اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ رائٹ ہے تو پھر وائی ناٹ الیکشن؟ کیوں نہیں الیکشن کراتے؟ اس میں کیا یہ قباحت ہے؟ جن کے لیے ہے وہ آئیں اور ان پاور ہوں. پھر یہ ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے ہیں، اس طرح میں یہ کہوں گا کہ اگر ریلیجن ہے جس کو لوگوں نے بزنس بنا رہے ہیں تو وائی ناٹ قرآن شریف؟ رول کیوں نہیں ایسے بنتے؟ آپ بچوں کو ٹریننگ کیوں اس کے اوپر نہیں کرتے کہ 2 دنوں بعد یہ سنائی باتوں کے ساتھ ویک پرسنالٹی امپاورشمنٹ سے دوچار ہوں اور وہ کھوکھلے سے ہوں، اور ان کو ویسٹرن جو میں سے پراپوگنڈا ہے، میڈیا ہے، یا وہاں کا جو اٹریکشن ہے، وہاں کی جو کیپٹلزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان پر حاوی ہو جائے اور وہ صرف نام ہی کے نام رہ جائیں. کیا کمال کی بات نہیں ہے؟ وہ لوگ جو اس قسم کے فیصلے کرنے والے ہیں قرآن شریف نہیں پڑھتے، وہ اوتھ نہیں قرآن شریف پر لیتے. تو اوتھ لینے کے بعد آپ ایک اس قسم کے جھوٹے ہوں کہ آپ جھوٹ کو سچ کر کے دکھا دیں، آپ کا اس طریقے سے پکا منہ کر کے اور اس طریقے سے شو کرنا جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں جی میری تو کوئی پراپرٹی نہیں، میں تو یہ نہیں، تو میرا وہ نہیں ہے. وہ سب کچھ ہو گیا ہونے کے بعد اب وہ قانون ایسے بنایا کہ سب کو ملیے میٹ کر کے صاف کر کے رکھ دیا، اور پھر وہ کہتے ہیں یہ. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میڈیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حق کی بات کو سمجھائے بتائے؟ ہر ایک کے ہیں، کتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہیں، کتنے لوگ مارے گئے. یعنی کہ یہی گورنمنٹ آئی ہے، یہ ودن 6-7 مہینے کے اندر تباہی کی ہے کہ اتنے میں سے جو آپ کے میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں
ان کو مروا دیا، پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد ان کی وہ پھینٹی لگائی، وہ ان کی بےعزتی کرائی، ننگے کر کرا کے ساری دنیا ہنستی ہے۔ میں جو عجوبہ کہتا ہوں نا، تو عجوبہ غلط تو نہیں کہتا، سارے بیٹھ کے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں جو دیگر ہمارے گرد و پیش کی کنٹری کے لوگ ہیں، تو وہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے اس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہی وجہ ہے کہ آج کل سب کچھ ہونے کے باوجود دن بہ دن ریگریشن اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر، بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟ ام امنتم من فی السماء ان يرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے، سو تم عنقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔